الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ دعا سکھائی گئی ہے کہ ایک ہے دین ایک ہے دنیا، دین اور دنیا دونوں کی یکتائی اسلام کا نقطہ نظر ہے، مقابلتاً باقی دنیا کے کہ وہ دنیا کو اہمیت نہیں دیتے اور روح اور دین کی بات کرتے ہیں اور رہبانیت اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا لا رہبانیت فی الاسلام، ترک دنیا وہاں نہیں ہے، بدھ مت میں تو ہو سکتی ہے لیکن اسلام میں یہ نہیں ہے۔ دین اور دنیا دونوں کو چلانا ہے، جسم کی صحت بھی ضروری ہے، روح کی صحت بھی ضروری ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے صبح کا ناشتہ روحانی یہ ہے کہ نماز کے بعد بہت سارے اذکار کیے جائیں۔ آج ہمارا مضمون 12 دسمبر یونیورسل ہیلتھ کیئر ڈے ہے، جو UN کی طرف سے 12 دسمبر 2012 کو متفقہ طور پہ قرارداد پاس کی گئی کہ تمام انسانوں کو قطع نظر ان کے معاشی حالات کے، مالی حالات کے، ان کے جنس کے، مرد و عورت کے، کسی علاقے کسی نسبت کے، تمام لوگوں کو ہیلتھ کی کوریج کا حق ہے، ان کو ملنا چاہیے۔ اور اس کے لیے ہر سال کی ایک تھیم ہوتی ہے۔ 2023 کی تھیم یہ ہے کہ یہ صحت وقت کی ضرورت ہے اور سب کو ملنی چاہیے، اور یہ تھیم جو ہے اس کے تحت انہوں نے یہ طے کیا کہ یہ خطرات اس کے لیے مختلف بیماریاں، وبائیں جیسے کووڈ-19 تھا، اس کے لیے UN نے بڑی کوشش کی، WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے اور یونیسیف نے جو کہ بچوں کی صحت کا عالمی UN کا ادارہ ہے، اس سلسلے میں بڑا کام کیا، اور انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ کم سے کم 1000 آدمی کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر یا ایک نرس ہونی چاہیے، اور عموماً ہندوستان میں یہ تعداد تقریباً 1500 سے 2000 کے ساتھ ایک ڈاکٹر یا ایک نرس کی ضرورت چل رہی ہے، جو کہ بہت کم ہے، اور یہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی سہولتوں سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ اور جنگوں کے خطرات کے لیے یہ ہے کہ اس میں یہ ورلڈ جو آرگنائزیشن ہے وہ خود اس کو کور کر سکتی ہے۔ اب غزہ کی صورت یہ ہے کہ کم سے کم غزہ کے ان علاقوں پر ہسپتالوں پر 200 سے زیادہ حملے ہوئے ہیں، اور ان میں چھوٹے معصوم بچے جو تقریباً 18,000 کے قریب ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، اور اس لیے یہاں پر ان کو یہ بہت زیادہ کوشش کر کے ان کی کوریج کرنی چاہیے اور ان کو صحت کی سہولیات مہیا کرانی چاہیے، اور یہ کہ پرائیویٹلی مختلف اداروں کو اچھے ہسپتال بنا کر ان کو سہولیات دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پاکستان کی پچھلی گورنمنٹ عمران خان نے 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ ایشو کیا تھا، جس کی مقبولیت اور جس پر عوامی پذیرائی دیکھ کر انڈیا کی مودی حکومت نے بھی 5 لاکھ ایک فیملی کے لیے فری ہیلتھ کارڈ جاری کر دیا، جو ابھی بھی چل رہا ہے، اور یہ ایک اچھا نظریہ ہے کہ عوام کو بہتر زندگی اور بہتر ہیلتھ اور صحت کی سہولیات مہیا کرنی چاہیے، اور اس سلسلے میں اگر کوئی وبا آ جاتی ہے تو ان کی مالی معاملات و مشکلات کو حل کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنے چاہیے۔ مثلاً یہ پاکستان کے ڈاکٹروں نے جو اس کووڈ-19 کے دنوں میں اس کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا تھا وہ تھا کہ رچ پلازما پلانٹ کرنے کے لیے کوششیں کی گئیں، اور یہ جدید دور کی بہت بڑی سہولت بن چکی ہے۔ بوڑھے لوگ جو اپنی شوگر کی وجہ سے کمزور ہو چکے ہوں، یا جن کے اعضاء زیادہ خراب ہو رہے ہوں، یا جن کے بال گرتے ہوں،
ان تمام ایریاز میں انہی کے جسم سے رچ پلازما پلانٹ کر کے لگایا جاتا ہے تو وہ کوریج اور صحت بہت تیزی سے آتی ہے، اور بوڑھوں کی اپنی جسمانی اور ان کی جو دیگر کوئی ضروریات ہوتی ہیں وہ اس کے ذریعے سے بہتر طریقے سے حل ہونے کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ ان کا حق ہے کہ جہاں ان کی زندگی ہے بہتر خوراک کے لیے بھی ان کو کوشش ہونی چاہیے، اور اس کے لیے ہم طب نبوی سے بہت سارے ولاگ کرتے آ رہے ہیں، انشاءاللہ آگے ان کو جاری رکھیں گے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر کمنٹ دیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی۔